जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंजाब निशान। आज का हमारा विजिट बहावलपुर का हैप्पी गोट फार्म डॉक्टर कामरान साहब के पास हम आए हैं जी। हम इनका आपको शौक दिखाएंगे और आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी इंशाल्लाह। डॉक्टर कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया जी, आप लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं, हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत हमें यहाँ पे लेके आई है जी और हमने बहुत ट्रैवल किया है, आपके एनिमल्स देखे हैं और हमें बहुत मज़ा आया है। डॉक्टर साहब आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है, कुछ लोग चला रहे हैं कि जी ब्लड लाइन कोई नहीं है जी, जानवर लें 30-40 हज़ार का और उसको पालें। इसके ऊपर आज आप हमें थोड़ा सा मुतमईन करें कि ब्लड लाइन है, इसमें अगर ब्लड लाइन है तो इसमें फ़ायदा कितना है? जी बिल्कुल, ब्लड लाइन पे काम करना चाहिए जी। ये अच्छा। देखें जी, अब ये सारी हमारी होम ब्रीड है, हमने कोई परचेज़ नहीं की। ठीक है। तो ये ह्यूमन ब्लड लाइन जो सैयद अली शाह साहब से हमने, उनके ब्लड से हम शुरू हुए, ठीक है। तो ये सारी उसी ब्लड की हैं पट्ठे। इनकी ये खूबसूरती है, अभी ये दो दांत है, खीरी हैं, ठीक है। और इनकी आप लंबाई देख लें, इनकी आप बरीकियाँ देख लें, हाँ। ठीक है, और इनका कलर पैटर्न देख लें। अच्छा। तो 40 हज़ार वाली बकरी ने भी वही खाना है और जो है 1.5-2 लाख वाली बकरी ने भी वही खाना है। ठीक है। तो इनके बच्चे पैदा होते ही अच्छे रेट में सेल हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए अच्छी ही बकरी, अच्छे ही जो है ना ब्लड लाइन पे काम करना चाहिए। तो बजाय हल्की बकरियों के काम करने के ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त महंगाई इतनी हो चुकी है, हाँ। चारा जात भी इतने महंगे हैं, अच्छा। ठीक है ना, और आपकी लेबर, चारा जात, बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस, हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि वो छोटी 40 हज़ार वाली बकरी रख के आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, मेरा कैमरामैन जी आपको इनके एनिमल दिखाएगा, बकरियां सारी छोड़ दें जी, और उसके छोड़ दें बाद छोड़ दें छोड़ दें बकरियां। छोड़ दें। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपके पास टोटल बकरियां कितनी हैं? हमारे पास इस वक्त 45 से 50 बकरियाँ हैं, बाकी बच्चे घर में हैं, ब्रीडर भी घर में है। अच्छा। तो ये सारी छोटी बड़ी बकरियाँ मिला के ना हाँ। 45 बकरियाँ हैं। 45 बकरियों का आपने कैलकुलेशन की है कि सालाना या माहाना खर्च कितना है? तकरीबन हमारा जो है ना 1.25 लाख से 2 लाख के दरमियान होता है। 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एक महीने का आपका खर्च आता है। सालाना आप बता सकते हैं कि आप इन बकरियों से सालाना कितना नुकसान उठाते हैं या खुदा न खासा, या आप इन बकरियों से सालाना कितना प्रॉफिट लेते हैं? जी इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है जी, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सालाना जो 100+ बच्चे आ जाते हैं। हाँ। तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लें। अच्छा। 100 बच्चा आप इनसे लेके, हमारे पास साल में 2 दफ़ा इनके सुबह आ रहे हैं। अच्छा। तो वो बच्चों से ही इनका सारा एक्सपेंस जो है, खर्चा जो है वो निकलता है। तकरीबन आपने इसका अंदाज़ा लगाया कि सालाना आप बकरियों से कितने लाख रुपए कमाते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम व्यूवर को, पहले तो हम दिखा रहे थे ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों को शौक दिखा रहे थे, लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि लोग अगर मक्खी चीनी का शौक करें तो उनको ये पता हो कि इसमें सालाना लॉस कितना है, इसमें प्रॉफिट कितना है। इसमें बिल्कुल जी कोई लॉस नहीं है। मेरे बच्चे SPS के अंदर साबित पब्लिक स्कूल में, पाकिस्तान के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा। उसका टोटल खर्चा मैं इन बकरियों से निकालता हूँ। जब उनकी फीस आती है 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, तो मैं एक आधा बच्चा बेचता हूँ, हाँ। उसी पे कर देता हूँ। ज़ीशान साहब थोड़ा सा मेरे बच्चे इन बकरियों की वजह से साबित पब्लिक स्कूल में SPS में पढ़ते हैं। जी दोस्तों, ये हमारे साथ वीडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कामरान साहब, वेल एजुकेटेड हैं और एक अरसे से मक्खी चीना पे काम कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि बहावलपुर का जो सबसे अच्छा स्कूल है, जो मेगा स्कूल है, इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी जितने अखराजात हैं वो तमाम अखराजात इन बकरियों से निकलते हैं। तो ये जो है शौक हम आपको दिखा रहे हैं, इसका मकसद ये है
کہ اگر آپ اچھی بلڈ لائن پہ کام کریں گے تو وہ اچھی بلڈ لائن آپ کو اچھا رزلٹ دے گی. جی ڈاکٹر صاحب. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جیسے بندے ہیں نا اچھا جانور رکھنا ان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے, ان کو بیچنے کا بھی مسئلہ نہیں بنتا. اچھا ایسا یا ہم کبھی کو منڈی میں بیچنے کے لیے نہیں گئے, ہاں. ہمارے یہیں پہ ہمارے گھر میں ہی ہمارے بچے بک جاتے ہیں. اچھا اگر آپ اچھے جانور رکھیں گے اچھا تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. بکری اگر آپ سائڈ پہ ہلکے جانور رکھیں گے تو پھر آپ کو ان کو بیچنے کا بھی بڑا ایشو ہوگا, منڈیوں میں دھکے کھائیں گے. بکریاں ادھر لے کے آ بچے, ادھر بیک پہ بکریاں لے ٹھیک کے ہے نا, آؤ. تو وہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ منڈیوں میں بھی پھر دھکے کھائیں گے. اچھا اچھا جانور آپ کا گھر میں اچھے ریٹ میں سیل ہو جائے گا. زبردست. مطلب آپ کے اینیمل تمام اینیمل جو ہیں وہ سیل ہوتے ہیں آپ کے فارم کے اوپر. فارم کے اوپر. یہ مکھی چینی بکریاں انہوں نے سٹارٹ کی اور انہوں نے کوئی بکری نہیں خریدی. ڈاکٹر صاحب اس طرح ہی ہے. پچھلے 3 سال سے ہم نے ایک بکری نہیں خریدی. ٹھیک ہے یہ ساری ہم نے ہوم بریڈ بنائی ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ ہم اس میں سے بکریاں جو ہے نا پرانی بکریاں نکالتے رہتے ہیں. ہاں نئی بکریاں نئی پٹھیں جو ہے وہ ایڈ کرتے آ رہے ہیں. اچھا صحیح ہے. اچھا دوستوں کو ایک منٹ یار آپ بات نہ کریں پلیز. دوستوں کو آپ کیا میسج دیں گے کہ اگر اچھی بلڈ لائن پہ وہ کام کرتے ہیں تو کتنی بکریوں سے سٹارٹ کریں؟ 9 سے 10 بکریوں سے سٹارٹ کرنا چاہیے ایک اچھا. بریڈر, اچھا. تاکہ آپ ایک پراپرلی کمرشل لیول پہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے. اگر آپ 2-4 رکھتے ہیں تو پھر آپ کا حساب کتاب ہی نہیں بنے گا, کیونکہ اگر آپ 9 سے 10 بکریاں رکھتے ہیں تو آپ کے سال کے اندر جو ہے نا 20-25 بچے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. 20-25 بچے آپ کے جو ماشاءاللہ اس وقت منڈیوں کا ریٹ بھی 50,000 کا بچہ جو ہے نا 1-2 ماہ کا سیل ہو رہا ہے. بکریوں سے سٹارٹ کریں, پٹھے لیں یا خالی بکریاں لیں دوست؟ اچھی بلڈ کی پٹھیں ہی لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یا تیار بکری لینی چاہیے. ٹھیک ہے. خالی بکری نہیں لینی چاہیے, اس میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. بعض کا وہ فارمر وہی بکری سیل کرتے ہیں جو ریپیٹر ہوتی ہے, تو اس کے اندر کوئی انفیکشن ہوتی ہے, وہ بار بار ہیٹ میں آ رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا کنسیو نہیں کر رہی ہوتی, پریگننٹ نہیں ہو رہی ہوتی. جی. تو اس بکری کے بڑے مسائل ہیں. نئے بندے کو وہ بکری بالکل نہیں لینی چاہیے. اچھا. اور اس کو یا تو پٹھ لینی چاہیے کھیری, یا پھر جو ہے نا پریگننٹ بکری لینی چاہیے جو تیار ہو. ڈاکٹر صاحب آپ بکریوں کا کس لیول پہ شوق کو لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مستقبل میں جو فیسٹیول ہے گوٹ فیسٹیول ہے, کیا آپ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو فیسٹیول آ رہے ہیں کسی جگہ پہ بھی آپ اپنی بکریاں لے کے جائیں گے؟ بالکل جی, یہ بکریاں تو ہمارے لیے موٹیویشن ہے جی. ہم فیسٹیول کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں. اچھا. اور انشاءاللہ جو بھی کمپٹیشن آئیں گے ہم اپنے اس وقت اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ اب ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کہ جو بھی کوئی کمپٹیشن آئے گا ہم وہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں. جی. اور اسی لیے اور یہ شوق بھی اور بھی بڑھے گا. اور ہمارا ٹارگٹ بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم 100 بکری اپنی گھر کی بنائیں. کیا بات, بجائے ہم کہیں سے پرچیز کریں. اور انشاءاللہ 100 بکری ہم اپنی گھر کی ہی بنائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ادھر سے ایک بکری لے لی ادھر سے لے لی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ گھر سے بنا رہے ہیں, اپنے گھر سے بنا رہے ہیں. جی دوستو, ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر مکھی چینا پہ فارمنگ کر رہا ہے اس کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. اگر میں چاہوں ویوز کی خاطر تو میں لاہور شاہپور کاجرا منڈی وزٹ کروں 30-40 کلومیٹر کے اوپر, اور میں وہاں سے ویوز لوں. منڈی کی ویڈیوز پہ بہت زیادہ ویوز آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ آل اوور دا پاکستان, بلکہ میں اس بریڈ کو انٹرنیشنل لیول پہ متعارف کروانا چاہتا ہوں, جو میرا مقصد ہے. ہم نے آج کی ویڈیو میں جو آپ کو اینیمل دکھائے سید علی شاہ صاحب کی بلڈ لائن, ہیومن بلڈ لائن کے اینیمل اور ان کی پٹھے, اور ہم نے ان کی آپ کو بکریاں دکھائی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مکھی چینا پہ کام کریں, اور آپ کے پاس اگر اچھا شوق ہے کسی بھی علاقے میں آپ ہمیں بتائیں. ہم آپ کو انشاءاللہ جہاں تک پاسبل ہوگا اچھا مشورہ دیں گے, اچھے لوگوں سے ملوائیں گے. فیسٹیول کروانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تمام پاکستان کے فارمر اکٹھے ہوں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کریں, سیل پرچیز کریں اور ان کا شوق بڑھے. آج کی ویڈیو تک میرا کیمرہ مین لاسٹ میں یہ ان کے اینیمل دکھا دے گا. اور ڈاکٹر کامران صاحب اگر آپ کچھ اور میسج دینا چاہتے ہیں تو؟ میں تو صرف یہی میسج دینا چاہتا ہوں, بکری آپ ایک رکھیں لیکن کوالٹی والی رکھیں. اچھا. جو اچھے دودھ والی ہو. ٹھیک ہے. جو اچھے دودھ والی ہوگی آپ کا گھر کا دودھ کا بھی نظام چلے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اچھے بچے آئیں گے.
اور لوگ بھی اسے دیکھنے آئیں گے, اور جب لوگ دیکھنے آئیں گے آپ کے سمجھے وہ پیسے پورے ہو جائیں گے. کیا بات. تو اس لیے کوالٹی والی چیز رکھنی چاہیے, کمپٹیشن والی چیز رکھیں, ہاں ہاں اور جو ہے جس سے لوگوں کا شوق بھی بڑھے گا اور آپ کا شوق بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اور اس ویڈیو میں ہم ان کا جو بریڈر ہے, ان کے پاس نواب بریڈر ہے, وہ بریڈر بھی ہم اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ ہم آپ کو دکھائیں گے, اور انشاءاللہ ان کی ویڈیوز آتی رہیں گی. ہیپی گوٹ فارم کا کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں جی ڈاکٹر کامران صاحب کا. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی اپنا کانٹیکٹ نمبر بولیے گا ویڈیو میں. 0333 631 2284. یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے جی. اور باولپور سٹی میں, باولپور سٹی میں چیما ٹاؤن فیز 2 میں میرا فارم ہے. ہاں جی, اور یہ ہم اس وقت جو ہے باغ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, باغ کے کھجوروں کے باغ کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں جی. یہ خوبصورت سا ویو آپ دوستوں کی نظر. اگر ویڈیو اچھی لگے تو جناب لائک ضرور, اور اپنا کمنٹ دیا کریں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی شخصیات ہماری ویڈیو کو پسند کرتی ہیں, تاکہ ہم اپنے ویڈیو کا جو لیول ہے اس کو بہتر کریں. انشاءاللہ لیول جو ہے ہماری ویڈیو کا, انشاءاللہ اگلے ٹور پہ ہماری ویڈیو کا جو لیول ہے وہ اچھا آ جائے گا. کہ ہم آئی فون لے رہے ہیں جی, اور آئی فون کے اوپر جناب جو آواز کے مسئلے آ رہے ہیں وہ بھی دور ہوں گے, اور جو کلر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا آئے گا. ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے شوق کو سلامت رکھے, ہنستے بستے رہیں جی. پاکستان میں آپ جہاں بھی رہیں, جس جگہ پہ بھی رہیں, آپ کا شوق سلامت رہے جی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.